ہر سال جب ماہ محرم الحرام لوٹ کر آتا ہے تو جس طرح ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ قربانی اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ کرتی ہے، ایسے ہی محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت امام حسین امام علی مقام نواسۂ رسول لخت جگر فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کی عظیم لازوال قربانیوں کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی ہے اسماعیل انتہا ہے حسین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس کائنات کو تخلیق فرمایا، کروڑوں اربوں سالوں سے اس کائنات کا سفر جاری و ساری ہے۔ آئے روز اس کائنات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں، تغیر و تبدل رونما ہو رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آئے دن ایک سے بڑھ کر ایک انقلاب، ایک سے بڑھ کر ایک تبدیلی اس کائنات کے اندر رونما ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سلاطین ملوک اس دنیا کے اندر سینہ ارضی پر آئے، بڑی جبروت حکومتیں انہوں نے قائم کی، 4 دانگ عالم کے اندر ان کا چرچا اور شہرہ ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ان کا نام بھی لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ اس دنیا نے بڑے تغیر و تبدل دیکھے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے بڑے بڑے طوفان آئے اور آخر ساحل کی نظر ہو گئے، شہر بستیاں بسائے گئے، لیکن بالآخر وہ سب برباد ہو گئے۔ تہذیبیں آباد کی گئیں، سب کی سب اجڑ گئیں، داستانیں مرتب کی گئیں، لیکن تمام داستانیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ محو ہو گئیں۔ انسان کے ذہنوں سے ان داستانوں کے خیال تک گم ہو گئے۔ انسان نہ کسی انقلاب سے آج واقف ہے، نہ کسی داستان سے آج آشنا ہے، نہ انسان ماضی کے کسی حکمران کی یاد تازہ کرنے کا شوقین ہے۔ لیکن ایک داستان علم ایسی ہے کہ تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے نقوش، اس کے الفاظ مسلمانان عالم کے ذہنوں کے اندر زندہ و جاوید ہیں۔ یہ وہ داستان علم ہے جسے نواسۂ رسول لخت جگر فاطمہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون جگر سے صفحہ کربلا کے اوپر تحریر کیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ اس کے نقوش مٹ جاتے، یہ داستان بھلا دی جاتی، یہ قصہ پارینہ بن جاتی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ داستان علم مزید ابھر کر سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ وہ داستان ہے جو سہارا بنتی ہے ہر دور کے اندر ایک مظلوم کا، یہ وہ داستان ہے جو قوت دیتی ہے ہر دور کے اندر ایک بے کس اور بے سہارا کو، یہ داستان مظلوم اور ظالم کے درمیان ایک فرق کو قائم کر دیتی ہے، یہ داستان در حقیقت معیار محبت قرار پاتی ہے، یہ داستان ہر دور کے ظالم فرعون کے منہ کے اوپر ایک تماچا بن کر ابھر کر آتی ہے۔ جب جب دنیا کے اندر کسی مظلوم پر کوئی ظلم ڈھایا جاتا ہے تو وہ مظلوم اس داستان کی طرف دیکھ کر اپنے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، اپنی مصیبتوں کے اندر کربلا والوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر وہ تسکین اور قرار حاصل کرتا ہے، اسے صبر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے، رب کائنات نے آزمائشوں کے اس سفر سے آپ کو گزارا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی آزمائش کے مراحل کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اندر آنے والے مختلف مراحل کے اندر مختلف امتحان اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ کبھی ہم تمہیں خوف کے اندر مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہیں مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں تمہاری اولاد کے نقصان کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی خود تمہیں تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کی جو انفرادی اور مختلف صورتیں بیان کی تھی، قربان جائیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر، آپ کی ذات پر، آپ کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے امتحان کی یہ ساری کی ساری صورتوں کو کامیابی کے ساتھ کنارے لگا کر اور پار کر کے امت مسلمہ کے سامنے دکھایا۔ اگر ہم تصویر کربلا کو قرآن کے اس آئینے کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں تو کربلا کی تصویر خوب نکھر کر امت کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کی پہلی صورت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کچھ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ حضرات گرامی،
خوف کا عالم کربلا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف یہ چند نفوس ہیں جن کا تعلق گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، ایک طرف یہ چند لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں لے کر آئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کم و بیش 22,000 کا لشکر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے، سرکار کی شریعت کے دفاع کے لیے کربلا کے میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور سامنے 22,000 کا لشکر ہر طرح سے مسلح ان کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھوں میں تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، ریت ہے کربلا کی جو تپتی ہوئی ریت ہے، اور سورت کی تمازت جب کربلا کی ریت کے اوپر پڑتی ہے، دشمن کے اسلحے کے اوپر پڑتی ہے، تو دشمن کے اسلحے کی چمک ان کربلا والوں کی نگاہوں میں پڑتی ہوگی، ہر طرف سے خوفناک نگاہیں ان کا تعاقب کرتی ہیں، ہر طرف سے کھا جانے والے مناظر ان کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ خوف کے اس ابتلا اور آزمائش کے اندر اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ صابر و شاکر اپنے خیمے کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جس آیت کے اندر آزمائش کے یہ مراحل اور صورتوں کو بیان کیا ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم جب بھی کبھی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو جو چیز تمہارا سہارا بنے گی وہ صبر اور نماز ہے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کربلا کے اس میدان کے اندر جب ہر طرف سے دشمن آپ پر امڑ کے آیا ہے، بغیر کسی فکر و ملال کے، بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے، پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ آج المیہ یہ ہے کہ جن کے خاندان، جن کے گھرانے اور جن کے آستانے کا لنگر ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس جہان میں عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن لوگوں میں تقسیم ہمارے در دولت سے ہوتا ہے۔ آج اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا کے اندر موجود ہے۔ یہ اولاد ہاشم ہیں کہ جن کے دادا ہاشم یہ حاجیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس گھرانے کا امتیاز یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے سقایت کے شعبے کا اختراع کرتے ہیں، سقایت کے شعبے کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج اس خاندان کے افراد کے ساتھ ان کے بھوک کی آزمائش کچھ انداز سے ہو رہی ہے کہ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، دریائے فرات کے کنارے یزید کے لشکر کے گدھے اور گھوڑوں کے لیے تو مفتوح اور کشادہ ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ایک ایک بوند پانی تک کے لیے ترسا دیا گیا ہے۔ اس اولاد ہاشمی کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو پانی تک سے روک دیا گیا ہے۔ آج آسمان بھی حیرت زدہ ہوگا کہ جن کا لنگر سارے جہان کے اندر تقسیم ہوتا ہے، آج ان کی اولاد کی آزمائش اللہ کس طرح اپنی ساری کی ساری مخلوق کے سامنے کر کے دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان افراد کا امتحان کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں اولاد کے نقصان سے آزمایا جائے گا، مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ کربلا کے میدان کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کا مال کچھ کیا تھا؟ چند خیمے تھے، خیموں کے کپڑے اور چادریں تھی۔ یزیدی لشکر نے ان خیموں تک کو نہ چھوڑا، آخر میں وہ خیمے جو کربلا کے اندر ان کی ملکیت تھے، وہ مال تک انہیں سے لوٹ لیا گیا، اور نقص اموال کے اندر بھی یہ کامیاب اور فاتح قرار پائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اولاد کے نقصان کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی اس آزمائش میں حضرت امام حسین کو یوں سرخرو فرمایا کہ اون و محمد، علی اصغر، علی اکبر جیسے عظیم شہزادے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر حضرت امام حسین قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد شہید کر دیے گئے سوائے حسین کے، جب گلستان مصطفیٰ کے تمام پھول چن چن کے توڑ لیے گئے سوائے حسین کے، جب اس چمن مصطفیٰ اور چمنستان مصطفیٰ کی تمام شمعیں گل کر دی گئیں ایک ایک کر کے سوائے حسین کے، اس وقت سر حسین سجدے میں تھا، اور یہ سر حسین کا سجدے میں ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کی غمازی کر رہا تھا کہ مولا تیرا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے شہزادے کاٹ دیے گئے، حسین صابر و شاکر رہا، اور حسین ایسا صابر و شاکر رہا کہ آج یہ ساری کائنات دیکھ رہی ہے، تیرا تخلیق کردہ یہ آسمان بھی دیکھ رہا ہے کہ تیرے حکم کے مطابق حسین صبر بھی کر رہا ہے، اور تیرے حکم کے مطابق سر حسین آج سجدے میں ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا سجدے کے اندر شہید ہونا قرآن کی اگلی آیت کی تفسیر بن جاتا ہے کہ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ان مراحل سے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین صرف زبان سے نہیں، اپنے سارے کے سارے جسم اور وجود سے ان کا سجدہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر گیا، لیکن عزیزان گرامی حضرت امام حسین اور یزید ان دونوں کا اگر ہم تقابل کریں تو حسین اور یزید تو دو افراد کے نام ہیں، لیکن حسینیت اور یزیدیت یہ
دو قوتوں کے نام ہیں، حسینیت نام ہے قوت حق کا اور یزیدیت نام ہے قوت باطل کا۔ یہ قوت حق اور قوت باطل ہر دور میں آمنے سامنے ہوتی رہی ہیں کہ اندر حسینیت اور یزیدیت آپس کے اندر ٹکراتے رہیں گے۔ جب جب کوئی یزید بن کر سامنے آئے گا، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوگا، تو رب کائنات قوت حسینیت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اس عالم اور اس زمانے کے اندر جل وگر فرمائے گا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی اس محبت کا دم بھرتے ہوئے یزیدیت کی اس طاقت کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ آج ساری دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں ضرورت ہے کہ حسینیت کی طاقت کے ساتھ ابھریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت دوبارہ سے سرکار کے نام پر متحد ہو اور ایسی حسینی قوت بن کر سامنے اترے کہ جتنے مسلمان آج مظلومیت کا شکار ہیں اور سارے کے سارے کفار، یہود، ہنود سب مل کر یزیدیت کی طاقت کا آج مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو آج ضرورت ہے کہ حسین کی محبت سے سرشار ہو کر قوت حسینی بن کر آج ان کا مقابلہ کریں، تاکہ فلسطین سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے لے کر برما تک کے مسلمان، مظلوم مسلمان ظالم کے ظلم سے نجات پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی اور محبت ہمیں اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔